اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی آدھا ترجمہ میں نے کیا، آدھا آپ نے کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اس زبان کے اوپر جو لعاب بنتا ہے، جس کو ہم اردو میں تھوک کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر زبان کے اوپر تھوک بننا ختم ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال گرمیوں میں جب روزے ہوتے ہیں، روزہ لگتا ہے تو ہم کلی کر کے اپنا روزہ نبھاتے ہیں۔ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوک کی نعمت دی ہے، اس کا شکر بھی ادا۔ بس یہ میں نے ایک مثال آپ کو دینی تھی۔ اور پھر 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس طرح وما ابرئ میں بھی فرمایا اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ میں نے ایک مثال دے دی ہے، اب جو نعمتوں کی کائنات ہے اور جو نعمتوں کی دنیا ہے اور جو نعمتوں کا جہان ہے، اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنا دیا۔ وہ میں نے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امت۔ اور ابھی ہم بزرگ میرے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، تو میں یہ جو سیکیورٹی والے ہمارے بچے ہیں سیکیورٹی دے رہے تھے، تو میں عائشہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ رب دیاں عطاواں ویکھو کہ ایک بندے نے کنے بندیاں نو بندے دا پتر بڑھا چھڑیا۔ ایک بندے نے، اس طرح اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جب حضرت مجدد پاک نے جی صرف اتنا رولا پہ گیا جی، انہوں نے کیا انج کر دیو، اے بادشاہ نو انج کر دیو، جہانگیر نو، تے کی جاندا ہے؟ اج بھی ساری دنیا کہندی جی بس انج ایک واری کر دیو، کی جا۔ تو حضرت مجدد پاک نے کہا میں حضرت عمر دا پتر ہاں، میرے کو تے نہیں ہوتا، میں فاروقی ہوں، آپ فاروقی ہیں، اور فاروق اعظم کو جمائی نہیں آتی تھی، اے جڑی جیسی باسیاں لیندے ہیں حضرت عمر کو نہیں آتی تھی۔ آپ کو جمائی نہیں آتی تھی کیونکہ یہ شیطان جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سستی کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو نہیں آتی تھی، کتنا بڑا مقام ہے، زندگی جمائی نہیں آئی تے کعبے دے گرد گھومدے کہندے کاش کہ عمر ابو بکر دے سینے دا اقبال ہوندا۔ بابا جی کو بھی جمائی میں نہیں دیکھا ہے، پرانے لوگ بیٹھے ہیں جن کو شاید میں نے اپنی یعنی 2001 سے بابا جی کی زیارت شروع ہوئی، جب بابا جی جامع نظامیہ میں پڑھانے آتے تھے، اور بے شمار ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں،
10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی وہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ جس کو چاہے۔ تو میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر جب یہ قدم اٹھا کے دوسرا قدم رکھتے تھے، ان کے جوتوں کے ساتھ جو لگنے والی خاک ہے، میں اس پر بھی رش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور خود فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں رب نے مینوں جڑی بھی شے دتی نا چن کے پرونے آنے ہون تے پوری ریڑھی اگلے بندے دی اتنے تھلے کر چھڑتے، پیسے تیری مرضی دے پر سامان میری مرضی دا، پرونے بڑے وڈے آ رہے، یا کدی کدن سسرال شریف والے آ رہے، اے بھی کرو انج بھی، اے نہیں ہے داغی، اینو ہی نہیں لینا، اینو ہی نہیں لینا، اے پھسے اینو ہی نہیں لینا، اے کل دا اینو ہی نہیں لینا، تازیاں چیزاں کٹ کے چن کے لے کے آندے ہو۔ تے تسی ایک گھر نو خوش کرن واسطے اتنا اہتمام کر دے، دو پرانے نو خوش کرن واسطے، تے رب نے پھر خدائی دا جڑا لاڑا ہے انہوں خوش کرن واسطے کیڑی شے چن کے دی، اور بڑا پاکیزہ مجمع ہے، بڑی محبت والے لوگ تسی بیٹھے ہو، میں تو نال لمبی گل نہیں کروں گا، بس صرف کی منظر ہوئے گا کہ جدو رب نے اپنے دستے قدرت دے نال ایک روح نو چن کے تے فرمایا ہوئے گا کہ محبوب ہے ابو بکر دی روح تواڈے واسطے، گلی گلی نگر نگر، اے عمر دی روح تواڈے واسطے، اے عثمان دی روح تواڈے واسطے، اے علی دی روح تواڈے واسطے، اے طلحہ دی روح تواڈے واسطے، اے سعد دی روح تواڈے واسطے، اے سعید دی روح تواڈے واسطے، اے غوث اعظم دی روح تواڈے واسطے، اے مجدد پاک دی روح تواڈے واسطے، اے حضرت داتا صاحب دی روح تواڈے واسطے، اے شرک پرشی والیاں دی روح تواڈے واسطے، اے کرم والیاں دی روح تواڈے واسطے، اے لبیک والیاں دی روح تواڈے واسطے۔ انی گل ہے تے حضور دی غلامی تو وڈی نعمت کوئی، ہاں کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس آمنہ کا لال نہیں، کتنے بد نصیب وہ لوگ، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے عام صلی اللہ۔ ساڈے لاہور دے اندر تے تھوک دے حساب دے نال عامل رہندن، فٹ پاتھ تے اتے بیٹھے ہوندن، تے این جا کے بندے اپنے ہاتھ بھی کھاندے نے، تو ہاتھ ویکھ کے کہہ رہے ہوندے تو امریکہ جائے گا، جا پہ اتنے ہی بیٹھے، بڑے ہی پیسے آن گے، بڑے ہی پیسے آئے، روپیہ 50 مینوں بھی دے، کیوں کرتے ہو یقین ہاتھوں کی لکیروں پر، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں، لیکن ایک حدیث پاک کے حضرات صوفیاء انہوں بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ خود ویکھیا کرو اپنا ہاتھ انج کر کے، انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء، فرمایا اپنا ہاتھ ویکھ کے خوش ہویا کرو کہ تہاڈیاں لکیراں چ اللہ نے مینوں لکھیا تے میریاں لکیراں چ اللہ نے تہانوں لکھیا۔ کیا مقدر ہے جی، بھائی حضور خوش نہیں ہوتے ہوں گے نبی نہیں، پہلے بالکل ٹھیک سو نہیں چھیڑنا، نہیں ریپیٹ کٹو، ماشاء بہت اچھا چلا رہے، نقیب صاحب دی ہمت برداشت کر گئے تو، ہاں بے دم یہی تو ہیں، یہی تو 5 ہیں، محبوب قائد، محبوب قائد،
خیال رکھنا. بیدم یہی تو 5 ہیں محبوب کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں محبوب. ان میں ایک حضور کی شہزادی ہیں تو سرکار کی تو 4 بیٹی ہے. ساڈے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی. اعلیٰ حضرت دے کول ایک بندہ آیا, انہیں کہا جی میں نعت لکھی, فرما سنا. انہیں کہا جی انہیں حضور دا حسن تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو نا کمپیریزن کیتا تے کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے. فرمایا چپ کر, بے ادبی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. انہیں اپنی طرفوں کیا میں حضور دی شان بیان کر رہے ہیں تو فرمایا یہ تے ساڈا مسلک ہی نہیں کہ اور نبیاں دی شان بیان کریے یا انہاں دی شان گھٹا چھڑیے اپنے آقا و مولا دی شان نہ. انہیں کیا پھر حضور دی اصلاح کرو. فرمایا تو یہ لکھ کے لے کے آئے کہ شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے, اینو انج لکھ کہ شان یوسف بھی بڑی ہے تو تیرے در ہے. ادب ہے یہ تانوں ساڈے تو علاوہ کوئی نہیں دسے, اسی تانوں تاں دس رہے ہیں سانوں بابے نے دسے. تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا, تیری نظر کا وہ قرضہ آج تک ادا نہ ہو سکا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شاعر آیا, انہیں حضور دے روزے دی شان تے بیان کی تھی تے جملے انہیں انج لکھے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. انہیں حضور دے روزے دی شان بیان کی تھی کہ حضور دے روزے دے سامنے وڈے وڈے اچے قادلے آ کے انج کھلوندے جے میں لیلا دے خیمے دے سامنے مجنوں ہاتھ بن کے کھلوندا ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرے اس مصر دے اندر من حضور دے روزے دی بے ادبی دی بو آ رہی ہے. حالانکہ انہیں تے نعت لکھی ہے جے میں آج کل نویاں نعتاں حلیمہ مینوں نال رکھ لے, انہیں کوئی نعت تے نہیں نا تے نال دف کھڑکا رہے نال کہہ رہے حلیمہ مینوں نال. تے حضرت حلیمہ دا تے گھر مکے چ تو ایتھے کی کر جا مار جا کے اتھے پانی نہیں چاہیے اتھے ہی بیٹھ جاؤ, پانی سمیت ہی اتھے رکھ لو. قوم نے دسیا ہی نہیں کہ حضور اے دسیا کہ حضرت حلیمہ دے گھر گئے. بابا جی جنہوں نے دسیا حضرت حلیمہ دے گھر بھی گئے تے بدر وچ بھی گئے, اگے بھی چلو نا اتھے ہی تے نہیں نا گل. تو وہ ادب دی گل میں تواڈے تک چھیڑی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اوئے کی تو کہہ چھڑیا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا کتھے لیلا دا خیمہ تے کتھے نبی پاک دا روزہ. یعنی تو لیلا دے خیمے نو حضور دے روزے نو لیلا دے خیمے دے نال تشبیہ دے رہے ہیں. فرمایا انج نہ کہہ. انہیں کہا جی تسی اصلاح کرو. فرمایا پہلا مصرع تیرا ٹھیک ہے, دوجا انج کر لے, تھوڑا جا بس دے چینجنگ کر لے. انہیں کہا جی آرڈر. فرمایا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. انج اے ادب نے جی, جنہ کر لو کم نے. تے میں عرض کر رہا جی حضور دی غلامی تو وڈی نعمت ہے کوئی نہیں. تو خوش نصیب ہو اللہ نے تو انہوں اپنے حبیب دی غلامی عطا. یہ تے پوچھنا نے جا کے کہ غلامی دا مزہ کی ہے, حضور دی غلامی دا مزہ. تو پھر حضرت بلال کو نہ پوچھا, سارا دن کوٹ پہ رہی ہے جی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. تے مار پہ رہی اگو ہس رہے ہیں, کوئی مار پہندی بندہ روندا ہے. حضرت بلال مسکرا رہے ہیں. تو او جڑا آپ دا مالک سی امیہ, انہیں کیا کہ تینوں کٹ پہندی ہسدا کیوں ہے؟
انہیں کہ تینوں پتہ ہی نہیں جدو شام پہندی ہے نا حضور لنگدے لنگدے پوچھ لیندے بلال خیر ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلال کی حال ہے تیرا؟ انہوں نے سارا دن جڑی کٹ پئی ہوندی نا جدو حضور اتنا پوچھ لیندے بلال کی حال ہے، وہ ساری جڑیاں درداں ہو رہی ہوندیاں حضور دا ایک جملہ انہاں درداں نو ختم کر چھوڑا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلنا۔ لمبی تقریر ہو گئی، میں تقریر مکا رہا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام راضی نے لکھیا محبت تینوں کہندن جی با حضور نال پیار کرنے گلاں لوکاں دی گلاں چ نہیں آنا۔ اے منڈے دو تین موٹر سائیکل والے اسی بازار وچوں لنگے انہاں نے نعرے لائے نا تو سارا ٹبر کوئی ادھر دیکھ لا ادھر دیکھ، اے کی ہو اے کی کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرمایا محبوب جڑے مجرم ہوندے نے انہاں دی ایک عادت بھی ہوندی ہے کہ جدو ایمان والے لنگ رہے ہوندے نے انہاں نوں ویکھ کے ہس رہے ہوندے۔ سبحان اتنی اسپارہ نے سورہ مطففین، فرمایا محبوب جڑے مجرم ہوندے نے انہاں دی عادت ہوئے گی کہ جدو ایمان والے لنگ رہے ہون گے وہ ویکھ کے ہس رہے ہوندے، اے ویکھو لبیک دا نعرہ لا رہے ہیں، اے ویکھو تاجدار ختم، اینو کی ہو گیا؟ اللہ کرے جو اینو ہے تینوں بھی ہونا تینوں بس حضور دی غلامی دا نور۔ ساڈے دادا مرشد حضرت کرما والے سرکار کو ایک بندہ آیا، انہیں کہا جناب ہر ویلے نور دیاں گلاں کردے رہندے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے؟ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے بیلیا نور دا رنگ ہوندا ہی نہیں، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ انہیں کہہ دا کی مطلب ہے؟ فرمایا دا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے تے بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے، ساری دنیا دے گورے ایک پاسے بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ حضور نے بخاری دی حدیث ہے سرکار جدو معراج شریف تو واپس آئے سرکار نے فرمایا بلال نو بلاؤ، جی لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا کی کام کردا ہے بلال، کیڑے عمل کردا ہے کہ رات نو میں جدو جنت وچ گیا تے میں تیرے قدماں دی آہٹ نو جنت وچ سنیا۔ اے بخاری دی حدیث کہ تو کیڑے کام کردا ہے کہ تیرے قدماں دی آہٹ جڑی ہے نا جی او میں جنت وچ سنی ہے۔ تے بلال چل رہے ہیں مکے چ تے حضور او قدماں دی آہٹ سن رہے ہیں جنت دے اندر، جتے سارے رولے ہی یہ کہندے سندے نہیں ہیں، جیڑا کہندا ہے جی حضور نہیں سن دے وہ صحیح کہندا ہے کیونکہ حضور دی نہیں سن دے بس۔ اور حضور نے خود فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا میں سارے دا درود نہیں سندا جڑے ایتھوں پڑھدے نے انہاں دا سندا، سارے دا نہیں سندا۔ ہن دیکھو کی نا ہے جی جگہ دا رائے وینٹ، اچھا ویسے اے دا جڑا کاغذاں چ نا ہے مصطفیٰ آباد، لیکن پتہ نہیں تواڈے منہ تے تواڈی زبان خیر، بلکہ ہن سانوں بھی تواڈے نال رہ کے ایتھے رائے وینٹ تو 4 کلومیٹر اگے وطنا پنڈ ہے تے اوتھے ساڈی مسجد بن رہی ہے جی، اور تے مدرسہ مسجد دا نام حیات الاسلام ہے، جڑا مدرسہ بن رہا ہے او دا نام حسین ابن علی ہے۔ تو سانوں ہی مجبوراً کہنا پیندا ہے رائے وینٹ روڈ۔ وہ کہندے مفتی صاحب تہاڈا کی کام ہے رائے وینٹ؟ تے چلو ساڈے سنگین عمران قادری صاحب انہاں نال تسی رابطہ رکھنا، 5 جنوری نو اتھے ساڈا پہلا درس قرآن ہو رہا ہے، افتتاح بھی ہے، تسی آؤ گے انشاءاللہ تہاڈی روح راضی ہے۔ اور ساڈے نال او بندہ ٹرے جڑا 14 سال استے اپنا بیٹا دین استے تیار ہو، ایک پتر لواں گے جی 14 سال واسطے، انہوں حافظ بھی بناواں گے، انہوں پنجاب یونیورسٹی تو ایم اے اسلامیات بھی کراواں گے، نال 9 سال درس نظامی دا کورس بھی کراواں انشاءاللہ۔ جے رب نے زندگی دے چھڈی تے ایک خاندان وچوں ایک بندہ ایک بچہ سانو دے دیو تے جے انہوں ایٹم بم نہ بنایا سان نہ پلے ہے تو ساڈا ہی ایک بچہ، حافظ بھی بناواں گے محافظ بھی بناواں، تسی آ کے ویکھ لینا 5 نو۔ اچھا اے دا اصلی نام جڑا ہے نا جی وہ مصطفیٰ آباد شریف ہے۔
میں بخاری دی حدیث دی روشنی چی گل کرنا چاہنا. حضور فرمانے ہیں بلال مکے ٹردا ہے تے قدماں دی آہٹ میں جنت ہی سنی ہے. رولے سارے حضور نے مکا چھڈے. فقیر یہ کہتا ہے کہ جڑے نبی بلال دے قدماں دی آہٹ نو جنت ہی سن سکدے نے، اور رائیونڈ دے اندر بہن والے اندر درود و سلام نہیں سن دے ہون گے یار. پر کوئی اتھوں پڑھے تے صحیح آ. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. شہنشاہ نقشبند جا رہے سن، آپ بڑے سونے سن، ایتھے رومال رکھتے سن. سید بھی سن تے پھر بہاؤالدین بھی سن، پھر نام بھی محمد سی تے انج کر کے رومال رکھ دے سن. تے بادشاہ دی اس دور دا جڑا اتھے دا بادشاہ سی، او دی بیٹی جڑی ہے وہ سیر تے نکلی سی تے او دی نگاہ پہ گئی حضرت شیخ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ دے متھے دے اتے. او غیر مسلم سی کڑی، انہیں آ کے کہ حضور مینوں کلمہ پڑھاؤ. گل کوئی نہیں کی، انہیں کہا مینوں کلمہ پڑھاؤ. آپ نے انہوں کلمہ پڑھایا. وہ گھر واپس گئی، بادشاہ نے دیکھا اکھاں چھیا آ گئی، سر جھکے. انہیں کہا تھی تینوں کی ہویا؟ انہیں کہا دل حضور نو دے آئی. کہ بادشاہ دا مذہب اور سی. انہیں کہا پاویں تی لگ دی لیکن یہ مذہب بدل چکی ہے، تینوں بنیرے دے اتنے کھڑا کر کے اتنے زور دا تکا دیو کہ دی لاش بھی نہ ملے. پاویں میری بیٹی ہے سلطنت دی مالکن ہے، لیکن نہیں، انہیں چونکہ دین بدل چھڑیا ہے لہذا ہوں اسی ایک سلطنت دے اندر دو نہیں رہ سکتے. انہوں جدوں بنیرے تے کھڑا کر کے تکا دین لگے نا، اجی تو انہیں نماز دا طریقہ بھی نہیں سی سکھیا. جی تازہ تازہ تا کلمہ پڑھ کے آ رہی ہے، نہ انہوں پتہ ہے کہ ایمان مفصل کی ہے، ایمان مجمل کی ہے، شش کلمے کی ہیں، دعائے قنوت کی ہے، نماز جنازہ کے نو. بس ایک گل دے ذہن ہی چاہی جدوں انہوں تکا وجن لگیا. انہیں کیا او کیڑا پیر ہے جڑا اوکھے ویلے کام نہ آوے. لیکن اتنی گل کہی سی، وہ پیچھو تکا بج چکیا سی. وہ تکا انہوں وجہ تے او جدو بلی تو تھلے ڈگی نہ تے اگے حضرت شہنشاہ نقشبند دے انج ہاتھ انج سن تے آپ نے انہوں انج رکھیا تے جان لگے واپس. تے آپ بخارا چ رہندے سن تو سینکڑوں میل دا سفر ہے. تو انہیں کہ حضور تسی بخارے چو کیویں آ گئے ہو؟ تے آپ نے فارسی فرمایا تو اس چبارہ می آمدی من از بخارا آمدم. فرمایا تو چبارے تو چل پئی سے، اسی بخارے چو چل پئے سے. اے بندے بابے تے شاہ کوئی نہیں، تے بابے شاہ کوئی نہیں، تخت بلقیس تیرا ابا لے کے بھائی میں اچھا عموماً اسی میں کلا نہیں آندا. ویسے حکم بھی یہی ہے کہ سفر دے اندر 2-3 سنگی نال ہونے چاہیے. اچھا میں نے ایک فون گیا، پتہ نہیں ہوں کنے کیتا ہے فون، کس رنگ دے اندر کیتا ہے. میں تقریباً میں لوکاں دے فون چک لینا، بلکہ میں لوگ کہندے تو جن نے سارے دے فون بھی چک لیندے. میری عادت ہے میں تقریباً فون تقریباً کوئی رہ جائے تے آخر انسان ہے. پھر تے میں کلا آیا جی، گڈی خود چلا کے آیا تے صرف اس واسطے کہ میرے گھر والے نے کدی نہیں کیا جی صبح کی بنانا ہے. انہوں نے پتہ ہے انہیں آنا ہی نہیں، پتہ نہیں دی لاش بھی لبنی ہے، پتہ نہیں کدھر جائے گا تے ساڈے نال کی بننا ہے. یہ گلاں مکا چھڈیاں کہ کل انج ہوئے گا نا. بس اتنی آرزو ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے. جنہیں ساری دنیا یہ کہندی ہے جناب کہ بندہ مر جائے تے او دے پیچھے رون والے ہی نہیں ہوندے، تے اسی انہاں لوکاں نوں بابے دے وصال تے روندے ویکھیا جڑے کدی اپنے واسطے نہیں روئے، اپنے رشتے اپنے گھروں جنازے اٹھے ہو نہیں روئے، اکھاں چوں اترو نہیں آئے. بابا جی دا وصال سی کندھاں نال لگ کے رو رہے سے، اوئے کی ہو گیا، اوئے اکھاں کھل گئی، اوئے بابا ٹر گیا نے. بلکہ جدوں آپ دا جنازہ سی تے ایک بابا تھے مینار پاکستان کہہ رہا سی بابے نو خاکے لے گئے، بابے نو خاکے لے گئے. ادوں حضور دے خاکے چھپے تے بابا جی نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں نہیں رہ سکتا، مینوں اپنے کول بلا.
بس اے پیغام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں حضور دی غلامی دا نور دیتا ہے، اینو سنبھال کے رکھو اور حضور دے نال انج پیار کرو کہ حضور دا دشمن نہ انہوں تھرتھلی مر جائے. بھئی اے حضور دے نال اتنا پیار کر دے، پھر بلال کتنا پیار کر. صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا، اے محبت نے، حضور نے فرمایا ابو بکر انگوٹھی لے جاؤ. کسی کی انگوٹھی حضور کی انگوٹھی جیسی نہیں ہو سکتی، کسی کا اشارہ حضور کے اشارے جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کی انگلی حضور کی انگلی جیسی نہیں ہو سکتی. اہل بیت کی مبارک بکریاں جس زمین کے اوپر سے گزری، ساری کائنات کی عزتیں اس زمین پر قربان ہے. جہاں سے حضور کی اہل بیت کی سواریاں گزر کر ایک واری گزر گئی بس. محبت دی میں تو مثال دے رہے، امام راضی نے لکھیا ہے، حضور نے فرمایا انگوٹھی لے جاؤ ابو بکر اور اچھے کاریگر دے کول جاؤ اور انہوں کو کہ دے ہوتے اللہ دا نام لکھ دے. جی یا رسول اللہ. ٹھیک گئے بازار، اچھی دکان دیکھی تے فرمایا میں نے حضور نے بھیجا ہے تے سونا جائے نا جی اتھے اللہ دا نام لکھ کے دے دے. انہیں اس میں جلالت لکھیا سونا کر کے اللہ تعالیٰ دا نام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، عشق نے روک لیا. کتنے چل رہے ہو؟ کیا حضور نے بھیجا سی انگوٹھی تے اوتے اللہ دا نام لکھوا کے لے ہوتے، کام پورا ہو گیا تے چل رہے. تے انہیں کیا عشق کہن لگیا رب دا نام لکھوا چھڑے نے تے رب دے حبیب دا نام نہیں لکھوانا. سبحان اللہ. سانو کہنے دسیا رب ہے تے حضور نے دسیا کہ قل هو اللہ احد، محبوب تسی کہو اسی ایک کا. سارے نبیوں نے کیا اللہ ہی کہ، لیکن سارے کو پوچھیا گیا تواڈے کول کی دلیل ہے؟ انہوں نے کیا سمعنا من جبریل کو سنیا ہو ایک کے. تے جدوں سرکار نے فرمایا رب ایک کے، انہوں نے پوچھا کی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا ویکھ کے آیا. ویکھ کے آیا. سارے نے کیا سنیا ہے؟ حضور نے کیا میں ویکھیا. تو پھر اللہ فرماندا قل، یعنی رب خود بھی تے فرما سکتا نا میں ایک کا، لیکن اللہ فرماندا قل محبوب تساں آکھو اساں ایک کا. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی، قل کہہ کے بھی اپنی گفتگو تیرے منہ سے سن. قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سن. تسی محبوب تسی کہو نا ویکھ دیاں کہ تہاڈی زبان تو سن کے کیڑا سانو مندا ہے. کہنا میرا اللہ ہی کافی ہے. میں کہا جی اللہ ہی کافی ہے تے قبر ہی دو سوال بعد وچ کیوں ہوندا ہے؟ پہلا سوال ہو گیا من ربو کا، تمہارا رب. تسی کہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. تو ہونا تے چاہیے کہ حوران حلوے آن مربے آن، بھائی اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں. فرشتے کہندے اگے چل رہے رب نو تے مندا ہے، کیڑے مذہب دے مطابق مندا ہے؟ رب نو تے سارے مندے نے. وہ کہندا میں پکا مسلمان ہاں، دینی الاسلام، میں پکا مسلمان ہاں. ہن بھی چھٹی نہیں ملی، حالانکہ ملنی چاہیے. دو چار فرشتے جناب بڑا اچھا جواب دیتا ہے. تے گل مو گئی رب ایک کے، تسی کہندے میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، چھٹی نہ اگے چلو. حضور دے بارے کی کہندے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، عادت پوچھی جا رہی تیری عادت کی سی؟ حضور دے بارے کی کہندا رہندا سے جتھے بیٹھنا جی ہاں لبیک دا نعرہ سیاسی ہے، لبیک دا نعرہ نہیں لانا چاہیے، پھر تیرے پیو دا نعرہ لائیے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. یہ جنہوں میری گل نہ پسند آئے او قرآن پاک دی سورہ والعادیات ضبحا دی تفصیل پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے. جیڑیاں سواریاں دے اوتے حضرات صحابہ سوار ہوئے، انہاں سواریاں دے سماں دے نال جیڑی مٹی لگی، اللہ اس مٹی دی قسمیں ارشاد. جیڑیاں سواریاں دے اوتے حضرات صحابہ سوار ہوئے، انہاں گھوڑیاں دے سماں دے نال انہوں نے جڑی رگڑ کھا دی نا پتھر دے نال تے جڑی چنگاری اٹھی، اللہ او دی قسم ارشاد فرماندا ہے. تے جیڑی سواری دے اوتے حضور خود سوار ہوئے او دا کی حال ہے؟
پھر جڑے حسنین کریمین نو حضور نے اپنے کندھے تے سوار کیتا اس آلے بیت کا کی شان مقام ہوئے. حضور نے فرمایا اچھا صدیق اکبر نکلے تے عشق اگے کھڑو گیا کہ اللہ دا نام تے اللہ دے حبیب دا نام نہیں اے تے نہیں گل کوئی. اچھا اتھو ہی واپس کے فرمان لگے کہ ایتھے رب دے نال رب دے حبیب دا نام بھی لکھ چھڑ. انہیں اتنے لکھے اللہ تے نال لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا سونا لگیا جی لے کے تے حضور دی بارگاہ چ آ کے سرکار نے فرمایا ابو بکر اے کی کیتا ہی میں تینوں کیا سی صرف رب دا نام لکھوا کے لیا تے تو نال میرا بھی لکھوا چھڈیا. عرض کی تو حضور میرے ایمان نے اور عشق نے میں اجازت نہیں دیتی کہ میں تہاڈا نام رب دے نام تو جدا کر. میرے عشق نے اجازت نہیں دیتی. حضور نے فرمایا چلے ٹھیک ہے لیکن تو اپنا کیوں لکھوایا؟ تھلے ابو بکر بھی لکھے اپنا کیوں لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس رب کی قسم ہے یہ میں نے نہیں لکھوایا. میں نے صرف اتنا لکھوایا اللہ اور محمد یہ میں نے نہیں لکھوایا. حضور وہ زرگر سے وہ سرافہ بازار دے اندر جا کے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں. ویسے صدیق نو کہندن جڑا جھوٹ نہ ہو. ساڈے ایک بزرگ سن عالم سن تقریر کر رہے سن تو انہوں نے کہا کہ عالم آدمی سن. انہوں نے کہا جی صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں حدوثی معنی ہے اس میں ثبوتی معنی ہے. تو ایک چشتی ملانگیا سامنے بیٹھا سی انہیں کہا یہ مجھاں دے پٹھے پانے لنو جڑے بندے مجھاں نو پٹھے پاندے ڈنگراں نو انہاں نو تو گرامر دیاں گلاں سمجھا رہے انہاں نو کی پتہ اس میں فاعل کی ہوندا صفت مشبہ کی ہوندی. سیدھی طرح کہے صادق نو کہندن جنوں دنیا سچا کہے تے صدیق نو کہندن جنوں رب سچا کہے. اور ایک صدیق کی تعریف یہ ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے جو نکل جائے اللہ اسے سچ کر. اہل دل نے یہ بات لکھی ہے جی. میں مولوی نہیں ہوں جی اتھے پاکاں دی جتھے ذات آ جائے اتھے تحقیقاں نہیں کری دیاں. اہل دل نے گل لکھی کہ ایک جنگ میں ایک خاتون کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تو حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو اس نے کہا حضور میرا پتر. سرکار نے فرمایا اگر اس کو فوراً کہہ دیا کہ شہید ہو گیا تو ماں ہے صبر نہیں کر سکے گی فطرت کے تقاضے بھی ہیں کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. حضور نے فرمایا پیچھے عمر آ رہے ہیں تو ہم 10 چھڈن. حضرت عمر کے پاس اس نے گزری اس نے کہا کہ تسی آ رہے تو میرا پتر. حضرت عمر سمجھ گئے جو حضور نے نہیں دسے دا مطلب ہے کوئی راز ہوئے گا. آپ نے فرمایا پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے نو دسو. صدیق اکبر آئے وہ کہنے لگی حضور تسی آ گئے تو میرا پتر. فرمایا پیچھے آ رہے پتر شہید ہو چکے ہیں. آپ کی زبان ہی چو نکل گیا آپ کو نہیں سی پتا مگر زبان ہی چو نکل گیا. وہ بھی آ رہے جدو اسی لیے آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دے چھڑیا فرمایا کہ قانون یہ ہے کہ جڑا ایک باری مار جائے انہوں دوبارہ زندہ نہیں نہ کیتا جاندہ. لیکن اے ان چونکہ صدیق کی زبان ہی چو نکل گیا ایتھے قانون نہیں چلے گا ایتھے ساڑھی قدرت چلے گی. صدقے جاواں جی. اچھا میں نا جی محفلوں تے جانا تے جتھے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے نا تے کچھ بندے پریشان ہو جاون یا چہرے دی جڑی ڈگری ہے نا وہ چینج ہو جائے میں خوش ہوتا. میں کہنا سونے ہاں نکھیڑی کٹ چھڑی آپ نکھیڑ کر چھڑی. کہنا جی کیویں نکھیڑ نکلی ہے. میں کہا 20 سال پیچھے ٹر جاؤ تے ایک پنڈ دے اندر ایک ڈاکٹر ہوندا سی 200 مریض ہوندا سی مغرب دی نماز تو بعد تے 200 مریض دا تاپ تے بخار چیک کرنے واسطے ایک تھرمامیٹر ہوندا سی ایتھے یا ایتھے. لو جی اینو 99 اینو پیراسیٹامول دے دیو. لو جی اینو 100 ہو گیا اینو گلے بنفشہ دے دیو. این جا کے پٹیاں کرو. اینو 102 ہو گیا لو جی ایدہ اے حال ہے تے اینو 104 ہو گیا اینو لاہور لے جاؤ انہیں نہیں بچا.
ایک ڈاکٹر ہوندا سی 200 مریض ہوندا سی ایک تھرمامیٹر ہوندا سی تو سارے دے تاپ چیک کردا سی میں کہنا جی میں تھرمامیٹر تاپ چیک کردا ہے ایویں ابو بکر صدیق دا ذکر پاک چیک کردا ہے تاپ چیک کردا ہے اچھا میں مندرہ تقریر کر کے نا جی ایسے تب بھی میں اکیلا ہی تھا ایسے اکیلا ہی گیا تے باہر نکلیا تو ایک بندہ نا لڑ پیا انہوں بڑا غصہ چڑھا تقریر سن کے کہ کہنا یہ کیا تقریر آپ نے کر دی ہے اتنی سخت تقریر میں کہتا تینوں لگی ہوئی کہنا ہاں تکلیف ہوئی ہے میں کہا شکر ہے تیر سیدھا ہی گیا ہے تو اسی طرح اچھا اور دیکھو صدیق اکبر دا مزار جڑا نا تسی اپنے گوگل تے ہوتے لکھو میں بھی ساڈے سنگی وکاس نے لائیو لوکیشن بھیجی تے میں لوکیشن نو فالو کردا ہوں پھر عمران صاحب نے بھیجی انہوں دیکھیا تے جتھے پہنچنا ہوئے نا تے او اگو گوگل دے وچ ایک آواز آندی کہ یور ڈیسٹینیشن از ہیئر کہ جتھے تسی آنا سی وہ جگہ ہے تسی صدیق اکبر دا مزار لکھو گوگل دے اوتے لوکیشن کڈو تانوں لوکیشن کہے گی پہلے ایئرپورٹ جا جہاز سے بیٹھے سیدھا جا کے مکے اترے یا مدینے جا کے اترے مدینے تو اتار کے تانوں کہے گی کبے سجے مسجد نبوی تے بوئے تے لے آئے گی تے مسجد نبوی تے بوئے تو پھر تانوں اندر کہے گی کہ 50 میٹر ذرا اندر جاؤ تے جو ہی حضور دا مزار پر انوار آئے گا گوگل بول اٹھے گا تمہاری لوکیشن ادھر ہے تمہاری لوکیشن بڑے تھکے بیٹھے ہو میں لئیے تو آ کے گجرات گیا گجرات تو تواڈے کول آ رہا ہوں صبح جمعہ ہے تو کام ہی میں تھے دیکھ کے اتنا خوش ہے کہ طارق لبیک نے کمال کر چھڑیا اتنے منڈے تیار کر چھڑے پوری ٹیم یہ تو میرا دل کہندا ہے کہ کل امیر صاحب کون فلسطین جانا ہے تسی اگے ہو گئے اے منڈے اس طرح نفسرن باجرن جناب گڈی دے ارد گرد سانو کون جاندا ہے جب تک لکھے نہ اساسی نا جی غوث پاک نو بھی صرف 11ویں والا پیر مننے ہے بس اگے گل نہیں کیتی کھیر اندرسے قتلمے جلیبیاں اے غوث پاک دا لنگر ہے حالانکہ غوث پاک دے مدرسے دے اندر ایک جڑا منڈا پڑھن والا ہے جدے سر دے اوتے آپ نے درس نظامی تو بعد پگڑی بننی اس منڈے دا نام سلطان صلاح الدین ایوبی یہ تے تسی بڑے خوش نصیب ہو نکے نکے بالن دی تسی تربیت کر رہے ہو ورنہ ہون تے او زمانہ آ گیا کہ ماں پتر نو کہندی سو جا بلی آ گئی اس پتر نے کی دلیر بننا ہے یہی حال مولویاں دا تے وڈے او ایک پیر صاحب سنو ہر نماز تو بعد دعا کر دے سن یا اللہ شہادت کی موت دے دے آمین آمین تے کدی گھروں باہر ہی نہ نکلے تو انہاں دا ایک مرید بڑا شرارتی سی تو وہ ایک دن کہنے لگے حضور اے میں پٹاخہ لے کے آیا پٹاخہ کھاتے اس کی انہیں کہا قبلہ تسی گھروں باہر جانا کوئی نہیں تے بم گھر ڈگنا کوئی نہیں تے لہٰذا میں تواڈے واسطے پٹاخے لے کے آیا کیونکہ تسی پٹاخہ پھٹے گا دے نال ہی شہید ہو جاؤ گے تواڈی آرزو بھی پوری ہو جائے گی ان خداموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں لبیک والوں کو غلامی کی تگڑے ہو کے بس رہنا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر میں تے کیا سی صرف اللہ دا نام تے تو نال میرا بھی نارج کی تو حضور میرے ضمیر اور میرے ایمان نے اجازت نہیں دیتی کہ میں تواڈے نام نو رب دے نام نالو جدا کر چھڈا سرکار نے فرمایا پھر اپنا کیوں لکھی آئی عرض کی تو حضور میں نہیں لکھا اتنی دیر دے اندر جبریل آ کے دل اجازت دے تو سبحان اللہ کیا اتنی دیر تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے
پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی، طائر سدرۃ المنتہا، بیت المعمور کا خطیب، 1.25 کم و بیش نبیوں دے نال ہاتھ ملانا، زیارت کرن والا جبریل امین علیہ السلام۔ تو عرض کرتے ہیں حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام خود نہیں لکھیا، یہ ادھروں لکھوایا کیا ہے، اور ایک اعتراض ہے، عرض کی تو حضور ابو بکر نے یہ نہ چاہا کہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا ہو جائے، اور رب یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا نام ابو بکر کے نام سے جدا ہو جائے۔ بتاؤ نا پھر اس عاشق کو اگر رونق دربار مصطفیٰ نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا گیا، ایک جملے دے اندر صدیق اکبر دی شان بیان کرو، آپ نے فرمایا رب کی خدا دی خدائی حضور ورگا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی تے اگر تہاڈا دل اجازت دے تے داتا صاحب دے صدقے نال تے بابا جی دے صدقے نال ایک خدا کی بارگاہ میں جو مقام مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی مقام ابو بکر۔ تے آمنے سامنے تے کرنا ہی نہیں صحابہ تے اہل بیت نو، صحابہ نو بھی لکھا سلام تے اہل بیت نو بھی لکھا سلام، صحابہ نو بھی لکھا سلام تے اہل بیت نو بھی لکھا سلام۔ صدیق اکبر دی بیٹی حضور دے گھر تو سرکار دی شہزادی علی مرتضیٰ پاک دے گھر، سانو رولا ہی کوئی نہیں۔ وہ پنجابی کہندے جنہاں نو بیٹیاں دو انہاں نال بھی پیار، جنہاں کولو بیٹیاں لو انہاں نال بھی پیار۔ علی پاک دے گھر حضور دی ایک بیٹی، عثمان غنی دے گھر 2 بیٹیاں، ذن نورین، ذن نورین، 2 نوروں والا 2، اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہو حضور نے فرمایا رب میں نو 40 بیٹیاں دیندا، میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح دے دی۔ کیوں؟ فرمایا کائنات میں داماد ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا، جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کو داماد۔ اس لیے تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، بھونکے جو عثمان کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔